الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. واجب الاحترام حاضرین محترم، آج جس اہم موضوع پر ہم گفتگو کی سعادت حاصل کریں گے وہ ہے قدرتی آفات و بلیات کیوں آتی ہیں۔ اب جیسے سیلاب آ گیا اور اس نے بہت تباہی پھیلائی، اسی طرح سونامی آ جاتا ہے، وہ لاکھوں بندے اس سے مر جاتے ہیں۔ کوئی بندے بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں، کوئی پریشانیوں میں مبتلا ہوتے ہیں، کئیوں کے جانور مر جاتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ اس طرح کے جتنے بھی سوال ہیں وہ سوائے قرآن کے کسی اور جگہ سے حل نہیں ہو سکتے، رسول اللہ کی حدیث سے منہ موڑ کر یہ مسئلے حل نہیں ہو سکتے۔ قرآن و حدیث قوانین قدرت کو واضح کرتے ہیں، بڑے بڑے چھپے ہوئے رازوں کو منکشف کرتے ہیں۔ بے شمار مسئلے ہیں، انسان کو سمجھ نہیں آ سکتے جب تک کہ قرآن اور حدیث کے ساتھ بندے کی اٹیچمنٹ نہ ہو اور بندہ اس سے رہنمائی حاصل نہ کرے۔ کوئی ایک مسئلہ نہیں ہے، آج تو ہم یہ مسئلہ حل کریں گے نا، اس طرح کے لاکھوں کروڑوں اربوں مسئلے ہیں، ان کے حل کا ذریعہ قرآن ہے، ان کے حل کا ذریعہ حدیث ہے۔ باقی جو لوگ اپنی طرف سے حل پیش کرتے پھرتے ہیں وہ اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مارتے ہیں، کبھی تیر نشانے پہ لگ جاتا ہے اور کبھی خطا ہو جاتا ہے۔ اگر بالکل صحیح مسئلہ معلوم کرنا ہے تو پھر قرآن کے پاس۔ یہ دنیا اللہ تعالی نے دار الابتلاء بنائی ہے، آزمائشوں کا گھر۔ اس دنیا کا نظام ہے کہ اللہ نے اس دنیا میں آزمائشیں رکھی ہیں، انفرادی آزمائشیں بھی رکھی ہیں اور اجتماعی آزمائشیں بھی رکھی ہیں۔ کبھی کوئی فرد اکیلا آزمائش میں مبتلا ہوتا ہے، کبھی پورا گھر آزمائش میں مبتلا ہوتا ہے، کبھی پورا علاقہ آزمائش میں مبتلا ہوتا ہے،
کبھی ساری دنیا آزمائش میں مبتلا ہوتی ہے. تو دنیا میں یہ چیز چلتی ہے، اللہ کی بنائی ہوئی ہے. قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ سماعت فرمائیے. فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہیں ضرور آزمائشوں میں مبتلا کریں گے. ہر صورت میں یہ اللہ نے اپنا قانون بنا کے بتا دیا. فرمایا ہم نے آزمائشیں بھیجنی ہیں، چاہے تمہیں پسند ہوں اور چاہے تمہیں پسند نہ ہوں. خواہ تم انہیں بھگانے کی کوشش کرو اور خواہ تم چپ کر کے بیٹھے رہو، آزمائشیں آئیں گی. اللہ کا قانون ہے. فرمایا کبھی تمہارے اوپر خوف آئے گا، کوئی ایسی چیزیں ہوں گی بے شمار کہ بندہ خوف میں مبتلا ہوگا، پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. اللہ خیر کرے، پتہ نہیں مسئلے تو بڑے خراب ہو گئے ہیں، یوں نہ ہو جائے، ایسے نہ ہو جائے. خوف آتا ہے اور وہ خوف آپ کو پتہ ہے کہ وہ بندے کے اندر بندے کو ہلاتا ہے. اور اللہ نے یہ دنیا میں چیزیں رکھی ہیں. والجوع، ہمیں کبھی بھوک آ جائے گی، روٹی نہیں ہوگی، کھانا نہیں ملے گا، قحط آ جائے گا، کھیتوں کا نقصان ہو جائے گا. پیسوں کی کمی ہو جائے گی. ایک بندہ مزے کر کے روٹی کھا رہا ہے، دوسرے کو ایک روٹی سارے دن 24 گھنٹے میں میسر نہیں ہے. یہ آزمائش آئے گی، دنیا میں اللہ نے رکھی ہے، چلتی رہتی ہیں. یہ آزمائشیں سفر کرتی رہتی ہیں. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، فرمایا کبھی پیسے اور دھن دولت کی کمی ہو جائے گی، خرچہ پانی نہیں ہوگا. آدمی یہاں بیٹھا دیکھ رہا ہے، اس کے پاس بھی لاکھوں ہیں، اس کے پاس کروڑوں ہیں، اس کے پاس اربوں ہیں، اور میرے پاس ضرورت کے چند روپے بھی نہیں ہیں. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، پیسے کم ہو گئے، مال کم ہو گئے، چیزیں کم ہو گئی. وَالثَّمَرَاتِ، فرمایا کبھی غلے کی کمی ہوگی. بعض علماء نے فرمایا اس سے مراد اولاد ہے، اولاد چھن جائے گی، فوت ہو جائے گی. بچے فوت ہو جاتے ہیں، لڑکے فوت ہو جاتے ہیں، جوان فوت ہو جاتے ہیں، نوجوان فوت ہو جاتے ہیں، ہر عمر کے بندے فوت ہو رہے ہیں. میں یہ آزمائش بھی آئے گی. یا میرے مولا تو نے یہ نظام بنا دیا. اب سوال ہوا اللہ نے یہ نظام کیوں بنایا؟ بھائی اس کا ایک آسان جواب تو یہ ہے، بھائی وہ خدا ہے، وہ مالک ہے، وہ رب ہے، احکم الحاکمین ہے، مالک الملک ہے. وہ جو چاہے کرے. کیوں کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اللہ کے سامنے چوں چرا کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کس کی جرت ہے کہ وہ رب سے کہے کہ ایسے کیوں کیا؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فرمایا اللہ سے نہیں پوچھا جا سکتا کہ اس نے ایسا کیوں کیا، تم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے ایسا کیوں کیا.
یہی تو مالک خالق اور بندے میں فرق ہے. بندہ جواب دہ ہے اللہ تعالی کو، اور اللہ کسی بندے کو جواب دے نہیں ہے. اس نے جو بھی کیا اس نے ٹھیک کیا. لیکن پھر بھی ایک بندہ سوال اٹھا سکتا ہے کہ جناب ٹھیک ہے، وہ خدا ہے، وہ مالک ہے، آپ کہتے ہیں کہ وہ جو چاہے کرے، اس کی مرضی ہے، اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا، وہ کسی کو جواب دہ نہیں ہے. الحمدللہ یہی ہمارا عقیدہ ہے. سوال یہ ہوتا ہے اللہ نے ایسا کیا کیوں؟ نہ کرتا، یہ ابتلائیں نہ ڈالتا، یہ مصیبتیں نہ ڈالتا. تو میرے پیارے بھائیوں، ان مصیبتوں کے پیچھے لاکھوں حکمتیں ہیں، لاکھوں راز ہیں، ان گنت بے شمار. یہ جو دھکے لگتے ہیں نا جی، یہ مصیبت کا دھکا لگتا ہے نا. جب مصیبتوں کے دھکے لگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر بہت سارے پیغام بھیجتا ہے دھکے دے کر. ایک بہت بڑا پیغام تو یہ ہے، بہت بڑا پیغام، کہ تمہارے نہ چاہتے ہوئے بھی یہ کام ہو گیا. تم مل کر بھی اس آنے والی آزمائش کو روک نہیں سکتے. تو بتاؤ اس کے پیچھے کچھ ہے کہ نہیں ہے؟ آؤ خدا کو پہچانو. اللہ نے دھکا دیا، مصیبت بھیجی تاکہ رب کی پہچان ہو جائے، اور یہ بہت بڑی بات ہے. آج لوگوں کو خدا کی پہچان ہی نہیں ہے. اور پیغام ہوتا ہے ساری طاقت اس کے پاس ہے. تم جو اپنے آپ کو بہت بڑا فن خوان سمجھتے ہو، بڑا با اختیار سمجھتے ہو، تمہاری حیثیت ہی کیا ہے رب کے سامنے؟ اس سے اللہ اپنی قوت کا اظہار فرماتا ہے، اللہ اپنی قدرت کا اظہار فرماتا ہے. بعض اوقات مصیبتیں گناہوں کی شامت ہوتی ہیں. فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. فرمایا لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے سمندروں میں بھی فساد برپا ہو گیا، خشکیوں میں بھی فساد برپا ہو گیا. لوگوں کے کرتوت ٹھیک نہیں ہے. حدیث آتی ہے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا، چند چیزیں اس میں سے 15 چیزیں حضور نے گنوائی. فرمایا کہ بندہ جب بیوی کا فرما بردار ہو جائے اور ماں کا نافرمان ہو جائے، جب بندہ اپنے دوست کے ساتھ وفا کرے اور اپنے باپ کے ساتھ جفا کرے، جب بعد والے لوگ پچھلے بزرگوں پر، انبیاء پر، صحابہ پر، اہل بیت پر، بزرگان دین پر، ائمہ دین پر، علماء پر لعنتیں بھیجنے لگ جائیں. فرمایا، میرے آقا نے فرمایا کہ ناچنے والی عورتیں عام ہو جائیں، جب کرپٹ ترین لوگ افسر اور حکمران بن جائیں، کرپٹ لوگوں کی عزت اس لیے کی جائے کہ بس بندہ ان کے شر سے محفوظ رہے، کہ ان کے اندر خوبیاں نہ ہو کہ ان کی وجہ سے ان کا احترام کیا جائے. بس اس ڈر سے کہ اگر میں نے اس کی عزت نہ کی تو یہ مجھے کھا جائے گا. جب اس طرح کے حالات ہو، جب فرمایا کہ میوزک عام ہو جائے، گانے باجے عام ہو جائیں، جب شرابیں پی جائیں، یہ حدیث. پھر فرمایا انتظار کرو، آندھیاں بھی آئیں گی، طوفان بھی آئیں گے، زمین کے اندر بھی دھس جاؤ گے، مارے جاؤ گے.
کرپشن عام ہو جائے تب یہ حالات ہوں گے. لوگ یہ کر رہے ہیں، زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھتے ہیں. حدیث ہے ہمیں جب زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھنے لگ جائیں، جب سرکاری خزانے میں لوٹ مار شروع ہو جائے تو میں پھر بیڑا غرق تو ہونا ہے. تو بعض اوقات جو مصیبتیں آتی ہیں نا، یہ کس لیے آتی ہیں؟ بندوں کے گناہوں کی وجہ سے. ایک بات یاد رکھیے، اجتماعی عذاب رسول اللہ کی امت پہ نہیں آئے. بڑی اہم بات، راز کی بات ہے، قرآن و حدیث کا راز ہے. فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. میں حبیب تیرا وجود رحمت، تیرا رحمت بھرا وجود ان لوگوں کے درمیان ہے. اب میری شان یہ نہیں ہے کہ میں انہیں عذاب میں مبتلا کروں. یعنی اس سے مراد اجتماعی عذاب، جیسے پہلی قوموں کے اجتماعی عذاب آئے، قوم نوح پر ایک اجتماعی عذاب آیا جس نے ساری قوم کو تباہ کیا. قوم لوط پر اجتماعی عذاب آیا تھا، قوم عاد پر اجتماعی عذاب آیا تھا، قوم سمود پر اجتماعی عذاب آیا تھا. قرآن میں لکھا ہوا ہے. عذاب آئے پہلی قوموں پر آتے ہیں، لیکن وہ اس عذاب کی جو نیچر تھی نا وہ اور تھی. وہ صاف بتا رہا ہوتا تھا کہ میں عذاب ہوں. اگر آپ قرآن میں وہ سارے واقعات پڑھیں نا جن قوموں کے اوپر عذاب آئے، اگر ان کا آپ مطالعہ فرمائیں تو آپ کو عذاب کی نیچر سمجھ آ جائے. اب سوال پیدا ہو رہا ہے کہ یہ جو آپ کے اوپر طوفان وغیرہ، یہ سیلاب وغیرہ آئے ہیں، تو کیا یہ عذاب الہی ہے؟ تو یہ اجتماعی عذاب نہیں ہے، اجتماعی عذاب نہیں ہے. یہ ذہن میں کرتوتوں کا نتیجہ ضرور ہے، وہ انفرادی عذاب ہوتا ہے. انفرادی عذاب اب بھی آتے ہیں، چھوٹے چھوٹے عذاب آتے ہیں. ہاں، وہ جو بڑا عذاب آتا ہے وہ اللہ نے روک دی ہے. اب قیامت تک وہ رسول اللہ کے صدقے کی وجہ سے نہیں آئے، حضور کی وجہ سے نہیں آئے. بڑے عذاب جو پوری کی پوری قوم کو تہس نہس کر کے رکھ دیں اور پھر اس کے بعد وہ ناپید ہو جائے، وہ عذاب اس قسم کے ہوتے تھے. ان کی نیچر یہ ہوتی تھی. یہ جو آیا ہے نا، اس کے اندر سوال ہو رہا ہے کیا یہ مس مینجمنٹ ہے، کیا یہ عذاب ہے، کیا یہ آزمائش ہے؟ تو جناب یہ تینوں چیزیں ایک ایک کو علیحدہ نہ کیجیے. مس مینجمنٹ ہے. اگر یہ جتنی بھی سیلابی ریلیں ہیں، یہ پانی ہیں، ان کا باقاعدہ ایک بند بنائے جائیں، ڈیم بنائے جائیں، گزرگاہیں بنائی جائیں، ان کو محفوظ رکھا جائے، یہ حکمرانوں کا کام ہے جو روزانہ کی بنیاد پر قوموں سے کھربوں روپے کا ٹیکس وصول کرتے ہیں. روزانہ کی بنیاد پر کھربوں کا ٹیکس جاتا ہے. اگلے دنوں میں نے ایک بندے کا نام سنا، کہنے لگی کہ اس نے 400 ارب کی کرپشن کی. ایک بڑا نام آیا، میں تو حیران ہوں، پریشان. حد کا بندہ 400 ارب کی کرپشن. تو یار کرپشن ہوتی ہے ہمارے یہاں تو ہم کو کرپشن 10 روپے کی کوئی کر لیتا ہے. تو جس نے یار 10 روپے کھا گیا ہے، یہ 100 روپے کھا گیا ہے، 100 روپے کی کرپشن کی ہے. کوئی 1000 2000 کی کرپشن کر لی، وہ یار اس نے فلانے بندے سے 10,000 لیا تھا واپس نہیں کیا ہے، کرپٹ آدمی ہے. کوئی لاکھ کی کرپشن ہوتی ہے، کوئی کروڑ کی کرپشن ہوتی ہے، کوئی 50 کروڑ تو ہوتی ہے. ارب بھی نہیں، 50 ارب بھی نہیں، 400 ارب. اتنی بڑی کرپشن. جب آپ کے حکمران ان کاموں میں مبتلا ہو جائے، کھربوں کے پیسے ان کے پاس روزانہ کی بنیاد پہ جا رہے ہیں، یہ پیسہ اگر صحیح معنوں میں قوم پہ لگایا جائے تو یہ جتنے بھی اس طرح کے یہ معاملات ہیں سب کا انتظام ہو سکتا ہے. قرآن میں ایک مثال ہے، حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام، ان کے
पास बादशाह ने बंदा भेजा कि मैंने ख्वाब देखा है, ताबीर बताएं। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा जी आपके पास 7 साल खुशहाली के आएंगे, फिर 7 साल बदहाली के आएंगे, और ये जो पिछले 7 साल है ना, इन 7 सालों में आप बदहाली वाले सालों का इंतजाम कर लें। कुरान में सूरह यूसुफ में कीमती बात है ये। जनाब हुक्मरान है ना, वो लोगों को गुमराह करते हैं, तबाह भी करते हैं, गुमराह भी करते हैं, अपने करतूतों पे पर्दे डालते हैं। बादशाह ने सुना, उसने कहा अच्छा, फिर अब आप ये बताओ कि ये इंतजाम कैसे होगा। यूसुफ अलैहिस्सलाम जो कि अल्लाह के नबी थे और अल्लाह की तरफ से आपको वही आती है, आपने फरमाया कि ये इंतजाम मैं अच्छा कर सकता हूँ। बादशाह ने कहा जी हुकूमत आपके पास, मेरी कौम का ख्याल रखें। काफिर बादशाह था, लेकिन देखिए, इसलिए कहते हैं कि मुल्क कुफ्र के साथ तो चल सकते हैं मगर जुल्म के साथ नहीं चल सकते। जनाब वाला यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अब 7 साल का पूरा प्लान तैयार किया। फरमाया कि जितनी भी खेत में तुम उगाओ, खेतियां उगाओ, सिर्फ जरूरत का अपने पास रखो, बाकी हर जगह आपने ज़खायर करने के पॉइंट्स बना दीजिए। फरमाया कि वो गल्ला जमा करो। अब एक ख्वाब की बुनियाद पर प्लानिंग हो रही है, लेकिन एक नबी कर रहा है तो बरहक बात थी। 7 साल ज़खीरा करवाया हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने गंदम का, अनाज का। 7 साल गुजरने की देर थी, बदहाली शुरू हो गई, कहत साली शुरू हो गई, खेतों ने खेतियां उगलना बंद कर दी, लोग मुसीबत में आ गए। अब वो जो पहले प्लान किया था यूसुफ अलैहिस्सलाम ने 7 साल का प्लान अगले 7 साल काम आया। अब आप आस पास वो चूंकि वो ज़खायर कौम के थे, उन्हें दयानतदारी से जमा किया गया था। अब वो लोग आते, उनके घर में जितनी ज़रूरत होती उसका पता किया जाता और उतना गल्ला उन्हें दे दिया जाता कि थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करो। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का प्लान देखिए, आपकी मैनेजमेंट देखिए कि आपने पूरे 7 साल बदहाली के गुजरवा दिए, किसी को कुछ नहीं हुआ। ये हुक्मरान है। जैसे जैसे इनको पैसे मिलते जाते हैं ये मुल्क छोड़ के भागते जाते हैं, दूसरे मुल्कों में जाकर अपने प्लाजे बनाते हैं, कोठियां बनाते हैं, अपने कारोबार बनाते हैं, अपनी फैक्ट्रियां बनाते हैं, महल्लात बनाते हैं। इस कौम का लूट कर ये बदबख्त किस्म के हुक्मरान लूट मार करते हैं। फिर जब आजमाइशें तो आती हैं, फिर सैलाब आते हैं, तो फिर कौम तबाह होती है। फिर इस कौम को भी अकल नहीं आती। इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। कुरान का एक और कानून है, तो मैं अल्लाह ताला किसी कौम की हालत उस वक्त तक नहीं तब्दील करता जब तक वो अपनी हालत खुद तब्दील नहीं करता। कहा पीट रहे हैं वो इन कौम को इस वक्त हुक्मरानों पे कोई 1% का एतबार नहीं, सियासतदानों पे एक जर्रे का एतबार नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मजहबी तबका उसको आज भी कौम का मुकम्मल एतमाद हासिल है। पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ ये सैलाब की आजमाइश आई है वहाँ सारे के सारे ये कुरान हदीस वाले भागे फिरते हैं, कैंप लगाए बैठे हैं, माल इकट्ठा कर रहे हैं, ट्रक लोड करवा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं और ज़रूरतमंदों तक उनको जिस हद तक उनका ताउन हो सकता है उनका ताउन कर रहे हैं। ये दाढ़ियों वाले हैं,
یہ قرآن پڑھنے والے، یہ نمازیں پڑھنے والے، یہ مدرسوں والے، یہ اللہ اللہ کرنے والے، یہ رسول رسول کرنے والے، پورا اعتماد حاصل۔ لہذا علماء اسلام زندہ باد، دین اسلام زندہ باد، دین کے خدام زندہ باد، اپنے گھروں کو چھوڑ کر خدمتیں کر رہے ہیں، اپنے کام چھوڑ کے خدمت کر رہے ہیں۔ سیاست دانوں کو تو کسی کو اعتبار نہیں ہے، لیکن جب ووٹ دینے کی بات آئے گی تو پھر انہیں جا کے دینا شروع کر دیں، پھر قوم بھی تو بدلے نا اپنے آپ۔ قوم نے بھی قسم اٹھا رکھی ہے کہ ہم نے نہیں بدلنا، پھر اللہ نے کہہ دیا کہ پھر تم نے اپنے آپ کو نہیں بدلنا، پھر ہم بھی تمہارے اندر کوئی تبدیلی نہیں لائیں گے، پھر خرابیاں تو ہوں گی، تباہیاں بھی آئیں گی، پریشانیاں بھی آئیں گی۔ لہذا یہ جو آزمائش آتی ہے اس میں مس مینجمنٹ بھی ہے حکمرانوں کی، انہوں نے کوئی سسٹم نہیں بنایا۔ جیسے باولپور میں بارش آتی ہے نا، میں نے لکھا 400-500 دریا شہر باولپور میں وجود میں آ جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے دریا، سب کو پتہ ہے کہ فرید گیٹ وہاں دریا بنا کھڑا ہوگا، چوک سوارے کے آس پاس 8-10 دریا وجود میں آ جائیں گے، وہ بڑی گاڑیاں جو ہے نا آدھی آدھی پانی میں ڈوب کے جا رہی ہوتی ہیں۔ یہ مینجمنٹ، یہ طریقہ ہے، یہ پانی کی نکاسی کا کوئی انتظام نہیں کیا جا سکتا۔ یہ پانی جو آ رہا ہے، اتنا پانی، میٹھا پانی، نعمت آتی ہے اور ضائع ہو جاتی ہے۔ جتنا بھی پانی آتا ہے اس کو اگر سٹور کر لیا جائے، اس کو اگر محفوظ کر لیا جائے تو وہ قوم کے کام آئے، کھیتوں کے کام آئے، بجلی بنانے کے کام آئے، دیگر ضرورتوں کے کام آئے، نہریں بھر جائیں آپ کی۔ یہ سارے کا سارا چولستان اب تو خشک ہوا پڑا ہے، اگر راستے بنائے جائیں اور پانی کا رخ ادھر کیا جائے تو کیا بات، نہروں سے پانی ہوتا ہوا وہاں پہنچ جائے گا۔ کتنے علاقے پڑے ہیں، پانی آیا، تباہی مچائی اور گیا۔ یہ مس مینجمنٹ ہے، اور یہ ان حکمرانوں کی وجہ سے۔ پھر پوچھنے لگے کہ عذاب ہے، تو یاد رکھیے اجتماعی عذاب نہیں ہے، اجتماعی عذاب نہیں، اجتماعی عذاب نہیں آئے گا، لیکن انفرادی ہوتا ہے، یعنی اپنے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ، اپنے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ۔ وہ کسی کو کسی گھرانے پہ آ گیا، مشکل آ گئی تو وہ عذاب بن کے آیا کیونکہ گناہ گار تھے۔ حضور نے فرمایا جس قوم میں زنا عام ہو جائے عذاب آتا ہے، انفرادی عذاب آتا ہے۔ جس قوم میں سود عام ہو جائے انفرادی عذاب آتا ہے۔ جس قوم میں عریانی فحاشی ہو جائے اس میں انفرادی عذاب آتا ہے۔ تو کئی لوگوں کے لیے یہی سیلاب عذاب بن کے آیا، لیکن ہے انفرادی طور پر، ان کے لیے عذاب بن گیا۔ اور یہ آزمائش بھی ہے، کئی لوگوں کے لیے آزمائش ہے۔ اور یہ جو آزمائش ہوتی ہے نا جی، یہ اللہ تعالیٰ کا اس میں ایک ضابطہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آزمائش آنے پہ صبر کرو، جس کے لیے عذاب ہے وہ تو ہو گیا نا مبتلا، اس نے تو سزا بھگتی ہے۔ لیکن جس کے اوپر آزمائش آئی، آزمائش ایک ایسی چیز ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ جب وہ کسی پہ آتی ہے آزمائش، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا اس میں انعامات رکھتا ہے۔ حضور پاک سے پوچھا گیا یا رسول اللہ، یہ جو آزمائشیں ہوتی ہیں یہ کیا چیز ہے؟ سب سے زیادہ آزمائش کس پہ آتی ہے؟ فرمایا سب سے زیادہ آزمائش نبیوں پہ آتی ہے۔ اسی لیے قرآن کے اندر جتنے نبیوں کا ذکر ہے، ہر نبی کی آزمائش کا ذکر۔ وہ پھر آزمائش سے اللہ کیوں دیتا ہے انہیں؟ تاکہ وہ صبر کریں، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی تکلیف کو برداشت کریں اور بدلے میں انعام پائیں۔ دو مثالیں آزمائش اور اس کے انعام کی، آزمائش پر انعام کی دو مثالیں دے دیتا ہوں۔ ایک مثال
وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جب اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، انہیں آزمائشوں میں ڈالا۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں جی آپ نے ایک اپنی سائیکی بنا رکھی ہے، جس بندے کو بھی تکلیف ہو گئی، دیکھا نا جی ہوں گے نا گندے کرتوت، اور جو بندے ذرا ٹھیک ٹھاک پھرتا ہو، آپ کہتے ہیں اگر یہ گندا آدمی ہوتا تو پھر اس طرح مزے کرتا پھر رہا ہوتا۔ کہتے یہ گندا نہیں ہے، آپ نے پیسے کو معیار بنا لیا اور قرآن و حدیث سے ہٹ کر غلط سوچ سوچی۔ آزمائشوں کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بندہ جو ہے خدا کا پھٹکارا ہوا ہے، اور نہ ہی مزے کرنے کا یہ مطلب ہے کہ یہ بندہ خدا کا محبوب ہے۔ رشوت کا نام لوگوں نے خدا کا فضل رکھا ہوا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، یاد رکھیے۔ پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سب سے زیادہ آزمائش نبیوں پہ آتی ہے، پھر جو انبیاء کے راستے پر چلنے والے ہوتے ہیں، ان کے راہ پر چلنے والے ان کے زیادہ قریب ہوتے ہیں، پھر ان پہ آزمائشیں آتی ہیں۔ پھر جو اور ان کے بعد ان کے قریب ہوتے ہیں، ان کے اوپر اتنی آزمائشیں آتی ہیں۔ جتنا بڑا بندہ اتنی بڑی آزمائش، جتنا خدا کا بڑا محبوب اتنی آزمائش۔ برداشت کرو، صبر کرو۔ فرمایا کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا بکلمات، کچھ چیزوں سے، فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم علیہ السلام آزمائش پر پورے ہوئے۔ اور وہ بڑی آزمائشیں تھی جو نبیوں پہ آزمائشیں آتی ہیں نا، اور وہ ان آزمائشوں میں جتنے ثابت قدم رہتے ہیں، اگر اتنی آزمائش ہمارے اوپر آ جائے نا، ہم جیسے عام لوگوں پر، ہم کلمے ہی چھوڑ دیں۔ نبی اس وقت بھی اللہ اللہ کر رہا ہوتا ہے جب وہ آزمائش میں ہر طرف سے جکڑا ہوا ہوتا ہے۔ فرمایا انہوں نے آزمائش پوری کر لی۔ جب آزمائش پوری کر لی، بس ہمارا خدا آزمائش آزماتا ہی رہتا ہے، یا کچھ دیتا بھی ہے۔ ارے بھائیو، خدا دیتا بھی ہے، وہ آزماتا ہے تو کچھ دیتا ہے۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ ایک مصیبت دو انعام، ایک مصیبت اور دو انعام۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بھائی مصیبت برداشت کرو یار، صبر کرو، حوصلہ رکھو۔ ایک دھکا لگتا ہے، دو فائدے ہوتے ہیں۔ جب بھی آزمائش کا دھکا لگتا ہے تو ایک دھکا دو فائدے لاتا ہے، دو فائدے قرآن میں لکھا ہو، بس برداشت کرو، چپ کر جاؤ۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، مولا آزما دیا، بس اپنے بندے کو آزما دیا، پھر کیا کیا نتیجہ؟ میں جب آزمائش پوری ہو گئی تو پھر اللہ کی طرف سے آواز آئی، انی جاعلک للناس اماما، میرے محبوب ابراہیم، میرے خلیل ابراہیم، آج کے بعد ہم نے تجھے لوگوں کا پیشوا بنا دیا۔ اور آج دیکھو سارے عیسائی مسیحی ابراہیم ابراہیم کرتے ہیں، سارے یہودی ابراہیم ابراہیم کرتے ہیں، اور سارے محمدی اصل ابراہیم ابراہیم تو یہ کرتے ہیں۔ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ یہ کعبہ ابراہیم والا، یہ ملت ابراہیم والی، یہ حج ابراہیم والا، تو اللہ نے آزما کر بلند و بالا کر دیا، بلند و بالا کر دیا۔ آزمائشوں پہ صبر کرو، بلندیاں پاؤ۔
ایک مثال ہو گئی. اور دوسری مثال بھی اسی خاندان کی ہے، خاندان ابراہیمی کی ہے. سیدنا امام حسین، اللہ نے بہت بڑی آزمائش ڈالی، دنیا کو دکھایا کہ دیکھو میرے بندے کے اوپر آزمائش آئی ہے. وہ یزید جس نے اہل بیت پر، امام حسین پر اتنا ظلم کیا کہ ظاہری طور پر یزید اور اس کی فوج جیت گئی، اور ظاہری طور پر سیدنا امام حسین شہید ہو گئے. کیا؟ کس لیے؟ کہ کہیں حسین میری حکومت نہ لے لے. اس کو یہی تکلیف تھی نا، وہ باطل حکمران تھا اور حسین حق کا علمبردار تھا، اور حسین کا قیام برحق تھا. یہی اسے تھا کہ یہ میری حکومت میں لے لے. اب آپ کو بتاؤں کیا انجام ہوا یزید کا. ٹوٹل اس کی عمر 38 سال ہے. 38 سال میں منہ کالا کرتا گیا. 38 سال ساری اس کی. اور جب وہ بادشاہ بنا اس کے بعد وہ صرف 3-3.5 سال حکمران ہے. یعنی حکمرانی کے 3.5 سال میں اس نے اپنے منہ پہ وہ کالک ملی کہ آج اس کی قبر ڈھونڈنے سے نہیں ملتی. کہیں انہوں نے دفنا دی ہے، لوگ جا کے گند پھینکتے ہیں، جوتے مارتے ہیں، اس کے اوپر واش روم کرتے ہیں اور اس کو سعادت سمجھتے ہیں. اس کو سعادت سمجھتے ہیں. اور اس کے مقابلے میں تو یہی چاہتا تھا نا یزید کہ حسین کو حکومت نہ ملے. بتا اس وقت کربلا کے اندر بھی اور ساری دنیا کے دلوں کے اندر بھی حسین کی حکومت چل رہی ہے کہ نہیں چل رہی ہے؟ حسین پاک کا گنبد آج بھی سر اٹھا کے کھڑا ہے، یزید کے اوپر پہ آج بھی جوتے برس رہے ہیں. تو جیتا کون؟ قیامت تک کی حکومت حسین کے ہاتھ میں ہے اور قیامت تک ذلت یزید کے ہاتھ میں. تو بتائیں یہ نتیجہ کس چیز کا تھا؟ بولے آزمائش. آزمائش آئی، صبر کیا. سامنے تڑپ رہے ہیں بھانجے بھتیجے، تڑپ رہے ہیں سامنے، پیارے تڑپ رہے ہیں، خون آلود لاشیں اٹھا اٹھا کے. نہ جانے حسین پاک کی کیا کیفیت ہوئی ہوگی. لیکن صبر کی انتہا تو دیکھو، رضا کی انتہا تو دیکھو. آزمائش آئی، صبر کیا، دنیا میں حسین کے جھنڈے لہرا رہے ہیں. پھر میں بیٹھ کے اس ممبر پہ حسین حسین کر رہا ہوں، وہ ساری دنیا کے ممبروں پہ حسین حسین ہو رہے ہیں. اور یزید کہاں گیا؟ نام و نشان مٹ گیا. 37-38 سال عمر، 3 سال کی حکمرانی، منہ کالا کر کے چلا گیا. اور حسین پاک آزمائش میری نام، یہ اسی خاندان کا ہے، ابراہیم علیہ السلام. ہماری بہن صاحبہ بیمار ہوئی نا، تو آخری 6 ماہ، آخری سال 6 ماہ، آخری مہینہ، آخری ہفتہ آزمائش کی انتہا ہو. ہمارے پاؤں تلے کی زمینیں نکل گئی. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیا مسئلہ ہے؟ کسی کو سمجھ نہ آئے. پھر اس آزمائش میں ہی وہ اللہ کو پیاری ہوئی. اور اب اتنے خواب دیکھے جا رہے ہیں. کبھی سیدہ کائنات کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں، کبھی جنت میں ٹہلتے پھر رہی ہیں، کبھی سفید لباس میں چمکتی دمکتی پھر رہی ہیں، کبھی چمکتے دمکتے تاجوں اور تختوں کے درمیان بیٹھی ہیں. صبر کرو، صبر کرو. آپ کیا دیکھیں شاید جو ہوتے ہیں نا نیک بندہ، یہ نیک ہوتا تو اس کے اوپر آزمائش کیوں آتی؟ آزمائش تو آتی نیک بندوں پہ ہے.
اللہ کے ساتھ محبت اس کی شرط یہ ہے کہ مصیبت آئے، اور رسول اللہ کے ساتھ محبت اس کی شرط یہ ہے کہ غربت آئے۔ عاشق خدا مصیبت میں ہوتا ہے اور عاشق مصطفیٰ غربت میں ہوتا ہے، پھر انعام پاتا ہے۔ اللہ پر یقین رکھیے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن جب یہ دنیا کے اندر بڑے مزے کی زندگی گزارنے والے آئیں گے نا، اور ان کے سامنے دیکھیں، وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے وہ جو سامنے بندہ مصیبتوں میں مبتلا تھا دنیا کے اندر، اس کو اللہ کی طرف سے کھربوں کے انعام مل رہے ہیں، نعمتوں کی برسات ہو رہی ہے۔ اب یہ جو دنیا کے اندر خیر و عافیت کے ساتھ رہنے والے ہوں گے، یہ دیکھ دیکھ کے پریشان ہوں گے اور کہیں گے ہائے افسوس، دنیا کے اندر ہمارے جسم کینچیوں سے کاٹے جاتے، آج ہمیں بھی اتنے انعام ملتے۔ انعام کے لیے پھر ابتلا شرط ہے۔ آپ سے بھی کئی بندے ہوں گے، کسی مصیبت میں ہوگا، کوئی کسی پریشانی میں ہوگا، تو صبر کیجیے، صبر کی بہت انعام ہے۔ آقا علیہ السلام جب آخری وقت میں بخار ہوا نا، حضرت عائشہ پاک کہتی ہے میں نے ہاتھ لگایا، صحابہ کہتے ہیں ہم گئے، کہ اتنا سخت بخار تھا کہ ہم حیران۔ ہم نے کہا حضور یہ کیا؟ فرمایا جتنا تمہارے ایک بندے کو بخار ہوتا ہے نا، تمہارے 2 بندوں کو بخار ہوتا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ 2 بندوں جتنا بخار دیتا ہے، 2 بندوں جتنا۔ کہا حضور وہ کیوں؟ فرمایا اللہ کے نبیوں پر آزمائش زیادہ آتی۔ کہا حضور پھر آپ کو اجر بھی تو ڈبل ملتا ہوگا؟ فرمایا ہاں اجر بھی ڈبل ملتا ہے، اجر بھی ڈبل ملتا ہے۔ ایک بندہ ایک قبرستان سے گزرا، تو قبرستان میں اس کے نا کشف القبور ہوا، یعنی قبروں والے اس کو نظر آئے، روئے۔ اس نے پوچھا کہ تم قبرستان والوں کا بڑا کون ہے جو تمہارا سربراہ ہو؟ تو وہ سامنے بیٹھا ہے، نوری شکل والا روحانی، وہ ہم سب سے زیادہ انعام اس کو ملتا ہے۔ کہتے میں بھاگا بھاگ چلا گیا، یار راز تو بتا دے، تو ان سب کا سربراہ بن گیا، کیا عمل کرتا تھا دنیا میں کہ آج سارے قبرستان والوں کا سربراہ بن گیا؟ اس نے کہا اور تو کوئی کام نہیں کرتا تھا، جب مصیبت آتی تھی صبر کرتا تھا، صبر کرتا، تو اللہ نے سربراہی عطا کر دی۔ تو جناب والا یہ جو آ رہی ہے نا سیلاب وغیرہ، ان میں بہت سارے پیغام ہیں، بہت سارے پیغام ہیں، اور ان میں سے ایک، اور میں یہ جملہ بھی بولا تھا، میں نے کہا یہ صرف ان کی آزمائش نہیں ہے، جتنی ان کی آزمائش ہے اتنی ہماری آزمائش ہے۔ ان کی آزمائش یہ ہے کہ وہ مصیبت میں مبتلا ہوئے، اور ہماری آزمائش یہ ہے کہ ہم نے ان کو سہارا کتنا دیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ خوش ہو کے بیٹھ گئے، شکر ہے ہمارے پر تو سیلاب نہیں ہے، ادھر آ گیا۔ تو جناب یہ سیلاب صرف ان پر نہیں آیا، آپ کے اوپر بھی آیا۔ جی ہمارے اوپر تو نہیں آیا، ٹھیک ہے، کوئی پانی یہاں پہ تو کوئی نہیں آیا، بھائی وہ نہیں آیا۔ جب وہ آزمائش ان کے اوپر آئی ہے تو آپ نے ان کا ساتھ کتنا دیا ہے؟ اب وہ بے گھر ہوئے پڑے ہیں، آپ نے انہیں گھر بنانے میں کوئی مدد کی، انہیں خوراک دینے میں مدد کی، ان تک کیمپ پہنچانے میں مدد کی، ان کا ساتھ دینے میں مدد کی؟ ان کے بچے انہیں مچھر کاٹ رہے ہیں، ساری ساری رات نیند نہیں آتی، آپ نے ان تک ضروریات پہنچائیں؟ کتنا آپ نے ان کا ساتھ دیا؟ بالکل برابر کی آزمائش ہے۔ شاید میں سمجھتا ہوں ہماری زیادہ ہے، کیونکہ وہ تو اس آزمائش میں مبتلا ہے، اگر ہم نے مدد نہ کیا تو ہم آخرت کی آزمائش میں مبتلا ہو جائیں گے۔ ہماری آزمائش بڑی ہے، وہ آخرت میں انعام لیتے پھر رہے ہوں گے اور ہم جوتے کھاتے پھر رہے ہوں گے، تو پھر ہماری آزمائش زیادہ ہو گئی، ان کی آزمائش تھوڑی ہے، ہماری زیادہ ہے۔ لہذا اٹھیں، ان کا ساتھ دیں، ان کا تعاون کریں، ان کی مدد کریں۔ بات ختم کرتے ہیں جی، آیت آپ کو سنائی تھی نا، اللہ نے فرمایا کہ جب مصیبت آئے تو کیا؟
الذین اذا اصابتهم مصیبہ فرمایا وبشر الصابرین، فرمایا صبر کرنے والوں کو خوشخبری ہے، مصیبت آئے صبر کرو، خوشخبری ہے، خوشیاں ملے گی۔ صحابہ کرام کہتے ہیں، اور حدیث میں بھی آتا ہے، صحابہ کرام کہتے ہیں جیسے تم نعمتوں کا انتظار کرتے ہو نا، ہم مصیبتوں کا انتظار کرتے تھے، یار مزے کرتے پھر کوئی مصیبت آئے گی تو پھر انعام ملیں گے۔ کوئی مصیبت کا انتظار کرتا ہے، لیکن صحابہ کہتے ہیں ہم کرتے ہیں۔ اللہ کے ولیوں پر آزمائشیں آتی ہیں، فرمایا صبر کرنے والوں کو خوشخبری، جب انہیں مصیبت آتی ہے کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بہت بڑا تاریخی جملہ ہے، ہم اللہ کے، ہم نے اللہ کے پاس جانا ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، صبر کرنے والوں تمہارے اوپر اللہ کی رحمتیں برسیں گی، ورحمہ، اللہ کی مہربانیاں آئیں گی، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، صحیح راستے پہ چلنے والے تم ہو۔ تو مصیبتیں بھیجی تو مصیبتوں کا انعام بھی تو دے دیا، صبر کا راستہ بھی دکھا دیا۔ اب ہمیں چاہیے کہ اس موقع پر ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کریں، اور ہمیں یا انہیں جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی ورد کا ورد کریں، انا للہ و انا الیہ راجعون کا ورد کریں۔ اور یہ جتنی بھی بڑی بڑی مصیبتیں آ رہی ہوتی ہیں نا، تو سورہ تغابن اور سورہ بقرہ یہ کثرت کے ساتھ پڑھیں تو مصیبتیں گھر سے نکل جائیں۔ میں آپ کو بڑا بہترین وظیفہ بتا رہا ہوں، جس گھر میں تکلیف ہو، مصیبت ہو، ذرا قرآن پاک پورے صحیح مخارج کے ساتھ سورہ تغابن پڑھیے 41 مرتبہ، سورہ بقرہ پڑھے 41 مرتبہ، بے شک 41 دن پڑھے، روزانہ ایک بار پڑھ لیں، 41 دنوں کے بعد مصیبتیں ساری دفعہ ہو جائیں۔ اللہ پاک ہم سب کو آزمائشوں پہ صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو آزمائش میں مبتلا ہیں ان کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔